ذرا غور کریں کہ دنیا میں جتنے بھی اللہ نے احکامات نازل کیے، جتنے بھی احکامات ہیں، اللہ نے ان تمام احکامات کو اس زمین پر اتارا ہے اور اس فرش پر اتارا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ جی ہاں، حج کی جب فرضیت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حج کو اس فرش پر اتارا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے، اور روزے کی فرضیت بھی اسی زمین پر اتری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فرضیت بھی اسی زمین پر اتری ہے۔ جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار شاہی میں بولا کر یہ نماز کا تحفہ عطا کیا۔ آپ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام احکامات اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے زمین پر اتارا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر یہ نماز کا تحفہ عطا کیا۔ آپ دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگا ہے۔ جب معراج میں اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے چہیتے رسول کو 3 تحفے عطا کیے۔ نمبر 1، یہ نماز کا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، اپنے محبوب کے واسطے سے پوری امت کو دیا۔ دوسرا تحفہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی امتوں کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی بخشش کا پروانہ نبی کو ملا معراج میں، یہ دوسرا تحفہ تھا۔ اور تیسرا تحفہ یہ دیا کہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع اللہ نے تحفے میں اپنے محبوب کو دیا۔ تو یہ 3 تحفے اللہ نے معراج میں اپنے پیغمبر کو دیا ہے۔ جب پیغمبر یہ تحفہ لے کر آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یعنی نماز کا تحفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بما امرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دربار شاہی سے کیا تحفہ ملا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتک لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت اس 50 نمازوں کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ فرجع الى ربک فاسألہ التخفیف، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ دوبارہ اپنے رب کے پاس جائیں اور دربار شاہی میں جا کر عرض کریں اے اللہ میری امت جو ہے اس 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو بات کہی کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی ہے، انہوں نے دلیل میں پیش کیا، فرمایا واللہ انی جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، ان کو آزمایا ہے، لہذا آپ جائیں اور اللہ سے عرض کریں کہ اللہ میری امت 50 نمازوں کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہاں سے دوبارہ تشریف لے گئے دربار شاہی میں، اور اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی اور 40 نمازیں بچ گئی۔ پھر جب دوبارہ آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، کہا آپ کی امت 40 نمازوں کی ادائیگی کی بھی وسعت نہیں رکھتی ہے، لہذا آپ دوبارہ جائیں۔ اللہ کے نبی دوبارہ گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی آنا جانا، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی اور پھر جائیں اور 5 نمازوں میں سے بھی کم کرائیں، اس لیے کہ آپ کی امت اس کی بھی وسعت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سألت حتى استحييت، اے موسیٰ مجھے اب اللہ کے دربار میں جا کر نمازوں میں تخفیف کرانے میں مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، تو لہذا یہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ لیکن اللہ نے اپنے حضور سے کہا اے نبی اگر آپ کی امت میں سے کوئی بھی فرد، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص اگر ان 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے،
जमात की पाबंदी के साथ इसके मुस्तहब्बात, वाजिबात और इसके सुनन के पाबंदी के साथ इन नमाजों को अदा करता है तो उसे 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। आप देखें, नमाजें 5 है, लेकिन अगर कोई पाबंदी के साथ पढ़ता है इन्हीं 5 नमाजों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन 5 नमाजों को 50 नमाजों के बराबर सवाब दिया जाएगा। तादाद 5 है, लेकिन सवाब 50 नमाजों के बराबर है। तो ये नमाज जो है ये मुसलमानों का शियार है, इससे मुसलमानों की शनाख्त होती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब इन नमाजों की पाबंदी करें।